السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی کے اصول سکھائے، جس سے انسان راحت میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، برکت میں رہتا ہے، ان اصولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج کی نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اصول سمجھایا زندگی کا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو اللہ نے دو مثالیں بیان کی وہ یوں تھی کہ جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین میں جمع ہوتا ہے، اس میں جھاگ بنتے ہیں، خس و خاشاک، تنکے اور گند، لیکن بالآخر پانی باقی رہتا ہے اور وہ خس و خاشاک، وہ گند وند دائیں بائیں ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے باقی رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگلی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جیسے تم سونے اور چاندی کو آگ میں پگھالتے ہو تو وہ آگ میں جلتا ہے اور اس کا جو میل کچیل ہوتا ہے، اسی آیت میں متصل پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ تم سونے اور چاندی کو آگ میں پگھالتے ہو تو خالص سونا اور خالص چاندی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ باقی رہتا ہے، اور جو میل کچیل ہوتا ہے اسے تم اتار کر پھینک دیتے، ضائع کر دیتے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ انسانوں کو سمجھایا کہ یہ انسان معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا انسان بن جائے، ان کے کام آنے والا انسان بن جائے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے والا انسان بن جائے۔ فائدہ نہیں پہنچا سکتا کسی کو تو کم از کم نقصان پہنچانے والا تو نہ بنے۔ دکھ درد میں کام نہیں آ سکتا تو دکھ پہنچانے والا تو نہ بنے۔ تکلیف دور کرنے والا نہیں بنتا تو کم از کم تکلیف پہنچانے سے تو بچے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان لوگوں کے لیے مفید بنتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنی زندگی پوری کرتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے اعمال نامہ، اس کے کام سب بند ہو جاتے ہیں، نیک عمل ختم بس۔ لیکن اس نے کچھ نیک اعمال ایسے کیے ہوتے ہیں فائدہ پہنچانے والے، جو اس کو قبر میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، بہت مستند حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور چند چیزوں کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ ایک وہ نیک اولاد جو اس کے بعد باقی رہتی ہے، تو اس کی اولاد کے نیک اعمال کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ باقی سب اکاؤنٹ بند بندے کے،
اور پھر فرمایا کوئی کنواں کھدوا کر چلا جاتا ہے، دیکھیے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں کھودے جاتے تھے، اب پانی کا انتظام بور کر کے مشین لگا کر پانی دے دیتے۔ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ وہاں کوئی توانائی ہے، تو اب اللہ نے ایسی نعمتیں دے دی کہ وہ سولر لگواتے ہیں پمپ کے اوپر، تھر کے علاقوں میں بے شمار جگہ میں وہاں ایسے لوگوں نے فائدہ پہنچانے کے لیے وہیں جناب بجلی کا بھی انتظام کر دیا، سولر کے ذریعے وہیں پمپ لگوا دیا بور کر کے، وہیں پانی مل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا کہ یہ انسان کنواں بھی کسی کے لیے پانی کا انتظام کر کے چلا جائے تو یہ دنیا سے چلا جائے گا، جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث میں جو تیسری چیز ہے نا، وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی درخت لگا کر چلا جائے، کوئی درخت لگا کر چلا جائے، تو دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس درخت سے کوئی انسان فائدہ اٹھائے گا، کوئی اس کا پھل کھا لے گا، جہاں تک فرمائے کوئی اس سے سایہ حاصل کر لے گا، اور یہاں تک الفاظ بعض روایات میں کہ اگر کوئی جانور اس درخت کے پتے بھی کھا لے گا نا تو اس کا بھی ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ انسان فائدہ پہنچانے والا انسان بن جائے، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ مجھ سے اس بیوی کو دکھ نہ پہنچے، بیوی کی سوچ بن جائے کہ مجھ سے فائدہ پہنچے، اس کو مجھ سے نقصان نہ پہنچے۔ وہ گھر کیسا جنت کا نمونہ ہوگا۔ سارے بچے بھائی بہنیں جو اس گھر میں رہتے ہوں وہ سب چاہیں کہ ہم میں سے کسی سے نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے دوسرے کو فائدہ ہی پہنچ جائے، فائدہ ہی پہنچ جائے۔ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ دو دوست کاروبار میں ایک دکان میں بیٹھے ہیں، دو بھائی بیٹھے ہیں، کاروبار میں شریک ہیں، فیکٹری میں شریک ہیں، کاروبار میں شریک ہیں، ان کی سوچ بن جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، پہنچتا بھی ہو تو اپنا حق چھوڑ دے، نقصان نہ پہنچے۔ اس کاروبار میں اللہ کتنی برکت دے گا، کتنی ترقی دے گا۔ آج وہ لوگ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں تو اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہو اس کی مدد کر کے، آخرت کی باتیں تو ٹھیک ہے، آخرت میں یقیناً ملے گا۔ اللہ دنیا میں اس بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں عین اس وقت جب تک کہ بندہ اس کو وہ فائدہ پہنچانے والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، مستند حدیث، سوچیے گا کبھی فائدہ پہنچاتے ہوئے نا اس حدیث کو سوچتے رہیے گا۔ عین فائدہ پہنچاتے وقت کسی کو بھی آپ فائدہ پہنچا رہے ہو نا، اس وقت یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، آپ کی کیفیات بدل جائیں گی۔ اور وہ حدیث کیا؟ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ جو بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا کسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نا، عین فائدہ پہنچاتے ہوئے یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو کون فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کو کون فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ یہ کسی کا کام کر رہے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے، آپ یہ کسی کا کام کر کے آ رہے ہیں، کسی بھائی کا، بہن کا، کسی بیمار کے کام آ رہے ہیں، اس کی دوائیوں کا انتظام کر رہے ہیں، ویسے ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اس کے ساتھ، آپ کو کیا ملتا ہے؟ جی مجھے میرا اللہ میری مدد کر رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ یہ بندہ دوسروں کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اس کے کام اللہ ویسے کروا دیتا ہے، اگر یقین بن جائے تو۔ کب؟ جب انسان دوسرے کے لیے فائدہ سوچتا ہے۔ آپ دوسرے کے لیے آسانی سوچتے ہیں نا، آسانی، فائدہ پہنچائے، اس بیچارہ مشکل میں اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا زندگی کا
کہ من یسر یسرہ اللہ، جو بندہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے مکافات عمل، مکافات عمل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی، باقاعدہ تربیت کی، کہ تصور ختم کر دیا اس معاشرے کے اندر سے کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچائے، اس کے فائدے کے اوپر رکھ دیا، یقین بنایا، ایمان بنایا۔ یہ بھی ایمان پر محنت ہے کہ یہ ایمان بنانا کہ آپ کسی کے کام میں لگے رہیں گے تو اللہ آپ کے کام میں لگا رہے، ایک ایمانی کیفیت ہے، جس کی بن جائے، جس کی بن جائے۔ اور یہاں تک جامع ترمذی کی حدیث میں آیا کہ جو شخص کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے، قرض دار ہے اور اس نے خود قرض دیا ہوا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں مہلت دے گا۔ قرض دار ہے، آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے حالات برے ہیں بیچارے کے، مہلت دے رہے ہیں آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کو چھوٹ دے رہے ہیں، اللہ آخرت میں آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گا، وہ بھی مہلت دے دے گا آپ کو۔ لیکن یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ یہ ہمارا جسم نا، اللہ نے سارا اسی نظام کے تحت بنایا ہے، اسی نظام کے تحت بنایا ہے۔ آنکھیں کسی چیز کو دیکھ رہی ہو نا، یہ سامنے دیوار آ گئی، آنکھیں دیکھ رہی ہیں دیوار آ گئی، قدم رک جاتے ہیں، اور اگر سر ٹکرانے لگے کسی چیز سے تو ہاتھ آگے آ جاتا ہے، ہاتھ آگے آ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں کوئی ذرہ جانے لگے، آپ کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں فوراً، یہ پلکیں آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ سامنے سے مٹی آ رہی ہے، آنکھیں بند کر لی۔ اللہ نے سارا نظام جسم کا اسی طرح بنایا، لیکن کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا۔ یہ ہیں احساسات، یہ ہیں احساسات، یہ ہیں انسان کے جذبات، جن کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے رویے تبدیل ہوتے ہیں، انسان کا بیہیویئر تبدیل ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نقصان پہنچا کر مزہ آتا ہے، تکلیف میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، تکلیف میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، دکھ دے کر مزہ آتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر، اگر نظر نہ آ رہا ہو تو راستے میں جا رہے ہوں، بہت دفعہ دیکھا، بہت دفعہ دیکھا، راستے میں جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں، اور بارش ہو رہی تھی، بارش ہوئی تھی، پانی جمع تھا، زور سے وہاں سے گاڑی گزاری، ساتھ والے چند ایک بیچارے فٹ پاتھ پہ تھے یا سڑک پہ دائیں بائیں تھے، ان کے اوپر پانی کی دبا کے چھینٹیں پڑی، گاڑی میں سے اندر قہقہے سنائی دیں گے آپ کو، بعض لوگوں کے قہقہے سنائی دیں گے، اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، وہ بیچارے گالیاں دے رہے ہیں پیچھے سے، یہ قہقہ لگا رہا ہے، کیوں؟ اس کو تکلیف میں دیکھ کر، بری حالت میں دیکھ کر اس کا دل خوش ہو۔ افسر نے بلایا اس کے ساتھی کو اور کسی معاملے پہ ڈانٹا، واپس آیا اپنے ساتھیوں کے پاس، پتہ چل گیا سب کو کہ اندر ڈانٹ پڑی ہے باس سے۔ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں وہ باہر مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب سامنے بھی آتا ہے تو وہ مسکرا کر ملتے ہیں، ہاں سناؤ پھر کیا ہوا اندر، اور ان کے اندر واقعی چہروں پہ خوشی ہوتی ہے، اس کو ڈانٹ پڑی، اندر باس نے بلا بھلا کہا ہے، اور باہر نکل کر یہ دوست نہیں ہے، دشمن، آستین کے سانپ، یہ کبھی ڈسیں گے، یہ دوست نہیں ہے، جو دوسرے کو نقصان اور تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو۔
اور اگر محبت ہو آپس میں تو ایسی صورت میں کبھی انسان دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم ایمان والوں کو آپس میں اس طرح دیکھو گے، فی تراحمہم آپس میں رحم کرنے میں، وتوادہم اور آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفہم اور آپس میں مہربانی ہمدردی کرنے میں، تم دیکھو گے ایمان والوں کو کجسد واحد، جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا شیئا منہ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف کی شکایت کرے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات موجود اتنے بڑے بڑے، سب وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ بخار بیماری نہیں ہے، بخار بیماری نہیں ہے، بخار علامت ہے، درد وہ بیماری نہیں ہے، درد بیماری نہیں ہے، درد علامت ہے، اس اظہار کی جو تکلیف اندر ہو رہی ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ عقل مند ڈاکٹر بخار کا بھی علاج کرتے ہیں، درد کا بھی علاج کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کا بھی علاج کرتے ہیں، تو کون سا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، اندر کا علاج کرتے ہیں۔ ایک جسم اس کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کیسے؟ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کو زندگی میں بڑے تجربے ہوئے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، یہ دماغ جو ہے یہ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلو، دماغ آنکھوں کو حکم دیتا ہے یہ راستہ وہ راستہ، یہ سامنے ڈاکٹر صاحب آ گئے، دیکھتے ساتھ زبان شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب ہاتھ میں تکلیف، چوٹ لگ گئی، بڑا درد ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، زبان نے کام کرنا شروع کر دی، ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ انجیکشن لگوائیں، یہ بلاؤ، یہ گولی کھائیں، یہ کرے کرے، کانوں نے کام شروع کر دیا سننے کا، کان سنتے ہیں، گھر آگے دوائی لی، دوائی کھا رہے ہیں، اندر منہ حلق سارا جسم کام کرنا شروع ہو گیا، اور چوٹ لگی ہاتھ میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چوٹ ہاتھ میں لگے تو زبان نہ بولے، کہ جسے تکلیف ہے وہ بولے، ہاں میں کیوں بولوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگیں جو ہے وہ یہ کہ ہم نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، جسے تکلیف ہے وہ جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ عام انسان، صحت مند انسان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، صحت مند انسان کی ٹانگیں بھی جاتی ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو فیس مانگتے ہیں، فیس بھی لگتی ہے، دوائیوں کے پیسے بھی لگتے ہیں، تو چوٹ اس ہاتھ میں لگی ہے، یہ والا ہاتھ جو تندرست ہاتھ ہے وہ جیب میں جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پیسے بھی نکال کے دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا جس کو تکلیف ہے وہ پیسے دے، میں کیوں جاؤں ہاتھ میں، جیب میں جاؤں نا، یہ تندرست انسان، صحیح انسان، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی ہوتا ہے جب انسان کے جسم میں فالج گرتا ہے۔ فالج کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اللہ ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ فالج کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بازو کام کرنا بند کر دیتا ہے، ایک ٹانگ کام کرنا بند کر دیتی ہے، بیکار بند۔ یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھدار ڈاکٹر، وہ کیسے پہچانتے ہیں اس کو فالج ہوا ہے؟ وہ ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، اس کے ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے، ایک کونے پہ ربڑ لگا ہوتا ہے، تو وہ سوئی چبھوتے ہیں ہاتھ میں، پاؤں میں، تو وہ بندے کو کچھ نہیں محسوس ہوتا، سوئی بھی نہیں چبھتی ہوئی، احساس ہی ختم ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ فالج گر گیا، پھر وہ ربڑ سے جوائنٹس پر، جوڑوں پر لگاتے ہیں، خاص طریقے سے مارتے ہیں، حرکت نہیں کرتا بندے کا جوڑ، بس وہ فائنل کر لیتے ہیں فالج ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغ کا MIR کروائیں، فلاں کروائیں، فلاں کروائیں، دماغ کا علاج کر دیں۔ بیچارے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بازو میں، ہاتھ میں تکلیف ہے، دماغ کا علاج کرتے ہیں، پھر سمجھدار ڈاکٹر سمجھاتے ہیں
کہ یہ انسان کا جو دماغ ہے نا، عجیب بات ہے، اللہ کا نظام ہے. یہ جو دائیں طرف والا دماغ ہے یہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو بایاں حصہ کا دماغ ہے یہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے. ڈاکٹر حضرات پھر بتاتے ہیں کہ اندر کلاٹنگ ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا دماغ میں، اس کی وجہ سے یہ فالج گرا، ہم اس کا علاج کریں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. فالج کیا چیز ہوتی ہے؟ بے حسی. بے حسی جب ایک ٹانگ پہ فالج ہو جاتا ہے ہاتھ پہ، پھر اگر دوسری ٹانگ کو تکلیف ہو جائے نا تو یہ دوسری والی ٹانگ کبھی ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جاتی، فکر نہ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس بازو پہ فالج گرتا ہے نا تو اگر اس بازو کو، تندرست بازو کو تکلیف پہنچے گی، یہ فالج زدہ بازو کبھی جیب میں نہیں جائے گا پیسے نکالنے کے لیے، یہ بے حس ہو گیا. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ پورا تمام معاشرہ، ایک ایمان والوں کا پورا معاشرہ یہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچ جائے سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں لگتا بیچ میں کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب وہ بے حس ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ کب معاشرے میں انسان ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سوال کا جواب تھا. کب نہیں پہنچاتے؟ جب انسان کا دماغ، انسان کی سوچیں بے حس ہو جاتی ہیں. جب بیوی بے حس ہو جائے تو پھر شوہر لاکھ بخار میں پڑا ہوا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس کو کھچڑی پکا کے دے یا اس کے کام کرے. اور اگر شوہر بے حس ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیوی کے کام آئے. اور اگر ہمارے جوان بچے بے حس ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بوڑھے باپ کو پانی بھی پلائیں. جب بے حس ہو جائے معاشرہ، گھر کے افراد، وہ فالج زدہ ذہن ہے، وہ بے حس ذہن ہے، جن کے اندر احساس ختم ہو گیا، ہمدردی ختم ہو گئی، دکھ درد کا احساس ختم ہو گیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا احساس ختم ہو گیا. ان کے نزدیک صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنا آرام ہوتا ہے. ان کے ذہن میں قطعاً ایمان نہیں ہوتا کہ میں کسی کے کام آؤں گا اللہ میرے کام آئے گا. قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ میں اگر کسی کے دکھ درد میں کام آؤں گا اللہ میرے دکھ درد میں کام آئے گا. میں نے پھر کہا کہ اللہ کا نظام ہے، شروع میں پورا اللہ کا نظام سمجھایا کہ اللہ کا نظام کیا ہے. اور یہی حال زندگی کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو میں بتاؤں کہ جب کبھی ہو تو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا جب سنانے لگا، یہ حدیث بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہو نا تو اس وقت یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، خیر الناس من ينفع الناس. آسان سی حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کسی کو اچھی بات ہی بتا دیں، آپ کو اچھی بات معلوم ہو گئی، لوگوں کو اچھی بات ہی بتا دیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ ہی دکھا دیں، اچھی بات کا راستہ دکھا دیں. اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ صرف راستہ دکھانا، نہ بھی آپ وہ کام کر رہے ہو، نہ خیر کا کام نہ بھی کر رہے ہو، دوسروں کو راستہ دکھا دیجئے. اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ نیک کام کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. صرف آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اچھی بات بتا دی، لوگوں کو فائدے کی بات بتا دی، وہ بیچارہ نقصان سے بچ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ کیفیت عطا فرما دے، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دفتروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر اللہ ہماری کیفیت بنا دے اور بہترین انسان بنا دے، وہ انسان جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.